نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم رب زدنی علما۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج بھی انشاءاللہ بہت پیاری حدیث ہے ایک مسلم شریف کی، اور اس کے ریلیٹڈ کچھ اور حدیثیں بھی انشاءاللہ بیان ہوں گی۔ بہت اہم موضوع ہے، بہت ہی اہم موضوع ہے، اس پہ جتنی بھی گفتگو کی جائے اتنی ہی کم ہے، کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ آج کل اس بیماری نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، جس کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں مختلف جگہ پہ فرمایا، لیکن ہمیں کوئی عبرت حاصل نہیں ہوتی، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہمیں۔ تو آج جو حدیث ہے مسلم شریف کی حدیث ہے یہ، اور اس کا نمبر ہے 6681 6681 اس کا نمبر ہے، مسلم شریف کی انشاءاللہ حدیث ہے یہ۔ میں پہلے بڑی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ حدیث کی کتب کا مطالعہ کیا کریں، لازم کیا کریں، اپنے گھر میں لا کے رکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ہر شعبے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم حدیث کی کتب کا مطالعہ نہیں کرتے، اس لیے بہت سارے کام ایسے ہیں گناہ کے جو ہم کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کام گناہ کے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے جب آپ کتاب کھولیں حدیث کی تو نمبر اس میں کو آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کیونکہ میں تو وہی نمبر بتاؤں گا جو نسخے میرے پاس ہیں یا جن کا مطالعہ میں نے کیا ہے، تو نمبر مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی روایت میں فرق نہیں ہوگا، روایت انشاءاللہ تعالی وہی ہوگی جو بیان کی جا رہی ہے۔ تو یہ مسلم شریف کی حدیث ہے 6681، اور حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ بڑے توجہ اور غور سے سنیے گا، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو نہیں بخشے گا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو نہیں بخشے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کون ہوتا ہے مجھ پہ قسم کھانے والا؟ میں نے اس کو تو بخش دیا ہے، لیکن تیرے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ آج ہمارا سب سے بڑا المیہ، ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم دوسروں پہ بڑی جلدی فتوے لگاتے ہیں، کفر کے فتوے لگاتے ہیں، گناہ کے فتوے لگاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ تجھے تو اللہ نے کسی حال میں نہیں بخشنا، تو جو مرضی کرتا پھر۔ یہ بہت بری بات ہے، یہ بہت ہی سخت یہ گناہ کی بات ہے کہ ہم کسی کے بارے میں فیصلہ کریں جس کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ سورہ فاتحہ سارے لوگ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، تو اس میں تو اللہ نے شروع میں یہ فرما دیا مالک یوم الدین، کہ جو یوم حساب کا مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ کیا پتہ اللہ کس قدر گناہ گار، جتنا بھی کوئی گناہ گار میری طرح ہو اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش دے، لیکن جو ہم دوسروں کو گناہ گار سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں تو بخش دے، لیکن یہ جو ہم فتویٰ اس پہ لگا رہے ہیں، جو مالک یوم الدین جو ہم بن رہے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ لے۔ جیسے اس حدیث میں ہے کہ جو شخص کہہ رہا تھا کہ فلاں کو تو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بخشے گا، اس نے بڑے گناہ کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مالک یوم الدین تو میں ہوں، تو کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اسے نہیں بخشوں گا؟ جا، میں نے اس کو بخش دیا ہے اور تیرے میں نے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، ہمیں کسی کے فتوے نہیں لگانے چاہیے، کسی کے دین میں شک نہیں کرنا چاہیے، کسی کے مسلمان ہونے میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کون کس مقام پہ ہے۔ بخاری شریف کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس میں کم از کم 15 حدیثیں ایسی ہیں جو میری نظر سے گزری ہیں، واللہ عالم زیادہ بھی ہوں، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے ایک دفعہ بھی سچے دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا، انشاءاللہ ایک دن وہ ضرور جہنم سے نکلے گا اور ضرور جنت میں جائے گا۔
اب کون مسلمان ایسا ہے جو کلمہ نہیں پڑھتا؟ تو ہم کیسے کسی کو کفر کے فتوے دے سکتے ہیں؟ یہ بڑا خوفناک معاملہ ہے، یہ بہت ہی خوفناک معاملہ ہے، ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے 215 اور 216، مسلم شریف میں دو لگاتار حدیثیں ہیں، یہ 215 اور 216۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو کافر کہتا ہے، جیسے ہماری یہ عادت ہے کہ چھوٹے چھوٹے اختلافات کی وجہ سے ہم یہ فلاں تو کافر ہے، فلاں یہ نہیں کرتا کافر ہے، فلاں وہ نہیں کرتا کافر ہے، یہ ایسا کو کرتا ہے، وہ ویسا کو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ تو مسلم شریف کی دو لگاتار حدیثیں ہیں 215 اور 216 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو کافر کہتا ہے، اپنے بھائی کو، اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے، اگر وہ چیزیں اس میں نہیں ہیں جو کافر ہونے کے لیے ہوتی ہیں، تو کفر اس پہ ضرور لوٹ کے آئے گا، یعنی کہنے والا شخص جو ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، بہت خوفناک معاملہ ہے یہ، اس سے بچنا چاہیے، اپنی فکر کرنی چاہیے۔ دوسرے کے دین میں، اس کے ایمان میں، اس کے کلمے میں ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس پہ فتوے لگائیں یا اس کو جہنم کا ہم حقدار سمجھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے، کیا پتہ کتنا گناہ گار ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اور کتنا ہی کوئی نیک ہو تو اپنے اس تکبر کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ پکڑ میں آ جائے۔ اور ترمذی شریف میں 2032، ترمذی شریف میں 2032 بہت پیاری حدیث ہے، بہت ہی خوفناک وعید ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دوسروں کو کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ تین چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کی ہیں اس میں۔ آپ نے فرمایا کہ دوسروں کو تکلیف مت دو، انہیں آر مت دلاؤ، ان کے عیب تلاش مت کرو۔ یہ تین چیزیں آپ نے فرمائی ہیں کہ مسلمان بھائی کے اس کی تکلیف نہ دو، اس کو آر نہ دلاؤ، اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوئی کمی ہے، اس میں کوئی کوتاہی ہے، اسے آر نہ دلاؤ، اور اس کے عیب تلاش نہ کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا، چاہے تم اپنے گھر میں چھپ کے کیوں نہ بیٹھو، اللہ تمہیں ضرور رسوا کرے گا۔ تو ایک دن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبے کے سامنے کھڑے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اے خانہ کعبہ، تیری کتنی عظمت ہے، تو کتنا عظیم ہے، لیکن خدا کی قسم ایک کامل مومن جو ہوتا ہے وہ تجھ سے بھی زیادہ عظیم ہے، کامل مومن کی جو حرمت ہے وہ تجھ سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک مسلمان جو ہے واللہ عالم وہ کتنا اچھا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کعبے سے بھی زیادہ اس کی عزت اور عظمت ہو، لیکن ہم اس کو کافر کہہ رہے ہیں، ہم اس کے دین میں شک کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے اختلافات کی وجہ سے۔ اس پہ ماشاءاللہ بڑے بیان میں پہلے کر چکا ہوں کہ جو اسلام کے فرائض ہیں یا اسلام کے جو ارکان ہیں ان میں کسی کا کوئی فرق نہیں ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، حتیٰ کہ نماز کی جو شرائط اور نماز کے جو فرائض ہیں ان میں بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی مسلک کا اختلاف نہیں ہے، صرف سنتوں میں اور تھوڑے ہیں اس میں اختلاف کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ جو سنت اچھی لگی اس نے اس پہ عمل کر لیا۔ اب دیکھیں کون ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، کون ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، سارے مسلک قرآن پاک کو آخری کتاب مانتے ہیں، سارے ہی ماشاءاللہ جن کے پاس پیسے ہیں وہ حج کرتے ہیں، سارے ہی روزے رکھتے ہیں، سارے ہی مثلا زکوٰۃ دیتے ہیں جن کے پاس پیسے ہیں، سب کا فرشتوں پہ ایمان ہے، سب کا آخرت پہ ایمان ہے، تو اب کافر ہم کسی کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلاں کو کم مانتا ہے، فلاں کو زیادہ مانتا ہے، ہاتھ یہاں باندھتا ہے، ہاتھ وہاں نہیں باندھتا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں، اور اپنے لیے ہم بہت برا معاملہ ہے یہ، بہت خطرناک معاملہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک اور حدیث ذہن میں آ گئی، بہت پیاری حدیث ہے یہ بھی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اگر کسی نے کسی کی عزت کے ساتھ حملہ کیا یا کسی پہ اور طرح کا کوئی ظلم کیا ہے تو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے معافی مانگ لے، جب نہ کوئی درہم کام آئے گا نہ کوئی دینار کام آئے گا۔ اور پھر کیا ہوگا کہ جس نے کسی پہ ظلم کیا ہے، زبان درازی کی ہے، اس کو تکلیف دی ہے، اس کی عزت کے ساتھ کھیلا ہے،
ظلم کرنے والے کی ساری نیکیاں مظلوم کے کھاتے میں چلی جائیں گی، اور معاملہ پھر بھی سیٹ نہ ہوا تو مظلوم کے سارے گناہ ظلم کرنے والے کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، اور یہ ساری عمر نمازیں پڑھنے، حج کرنے اور روزے رکھنے کے باوجود اس دن خالی دامن ہوگا، صرف اپنی زبان کی وجہ سے، دوسروں کو کمتر سمجھنے کی وجہ سے، دوسروں پہ فتوے لگانے کی وجہ سے، دوسروں کے دین میں شک کرنے کی وجہ سے۔ خدا را جو بھی کلمہ گو مسلمان ہے، جو کہتا ہے اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس کو کافر مت کہیں، اس کے دین میں شک مت کریں، وہ اس کا جو حساب کتاب ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ ایک اور بڑی بہت پیاری حدیث ہے، اگر ہم اس پہ عمل کر لیں تو ہمیں بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے، ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارے ذبیحہ کو کھائے، وہ مسلمان ہے۔ اس کے وہی حقوق ہیں جو ایک مسلمان کے ہوتے ہیں، باقی جو معاملہ ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے، تم اللہ کی دی ہوئی پناہ کو توڑو نہ۔ اب اگر ہم اس طرح کی حدیثیں پڑھ لیں تو ہم کس طرح کسی کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم دین کا مطالعہ کرتے نہیں ہیں۔ ہم میں سے 95% ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پڑھا ہوا دین نہیں ہے، سنا ہوا دین ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے جو دین سنانے والے ہیں ان کا تو ایک ہی مقصد ہے کہ امت کسی طرح اکٹھی نہ ہو جائے۔ وہ ہر اپنی جو مسجدوں میں یا ممبر پہ یہی کہتے ہیں فلاں کے پیچھے نماز نہ پڑھو، فلاں کافر ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کو برا نہ کہیں، کسی کو کافر نہ کہیں، کسی کے دین میں شک نہ کریں۔ جو کچھ بھی اس نے لیا ہے کسی مسلک نے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے اور کہیں سے کچھ نہیں لیا۔ قرآن پاک کی مجھے آیت اس وقت یاد نہیں آ رہی، لیکن اس کا ترجمہ مجھے یاد ہے، نمبر مجھے یاد نہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر نبی جو آیا وہ ایک ہی دین لے کے آیا تھا، اور پھر امت نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اور ہر وہ مسلک جس کے پاس جو ٹکڑا ہے وہ سمجھتا ہم ہی ٹھیک ہیں، باقی سب غلط ہے۔ تو قرآن پاک کو ترجمے سے ساتھ پڑھیں گے جب ہم، اور حدیث کا مطالعہ کریں گے، تو انشاءاللہ ہماری جرأت نہیں ہوگی ہم کسی کو کافر کہیں۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم حدیث کا مطالعہ نہیں کرتے، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے، اور لوگوں کی سنی سنائی باتوں پہ عمل کر کے ہم دوسروں کو کافر کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اور کوشش کیا کریں کہ اگر بیان اچھا لگے تو آگے بھی پہنچا دیا کریں، کیونکہ بہت ثواب کا کام ہے یہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آگے پہنچانا۔ ہو سکتا ہے اس پہ کوئی عمل کر لے، کوئی بے نمازی نماز پڑھنا شروع کر دے، کوئی جو اس طرح کے کسی اور برائی میں مبتلا ہے وہ برائی چھوڑ دے، کوئی مسلمان مرد جو ہے وہ داڑھی رکھ لے، اور جو کسی کے دین میں شک کرتا ہے، کسی کو کافر کہتا ہے، اللہ کرے وہ باز آ جائے، تو آپ کو بھی ثواب مل جائے گا۔ وہ حدیث میں بڑی دفعہ بیان کر چکا ہوں، بخاری شریف میں 2942 ہے، اور سنن ابی داؤد میں 3661 ہے، کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ اگر تمہاری رہنمائی سے ایک شخص بھی راہ ہدایت پہ آ گیا تو تمہارے لیے 100 سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ ہم بھی اسی لالچ میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کرے کوئی بیان سن لے اور کوئی کسی بری عادت میں خدا نخواستہ مبتلا ہے تو اس سے باز آ جائے تو ہماری بخشش کا بھی ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔